السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈیوائسنگ اور اسیمیلیشن آف رشین کانسوننٹ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دو ٹرمز سمجھنی ہوں گی، وائس کانسوننٹ اور نان وائس کانسوننٹ یا وائس لیس کانسوننٹ بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو ایسے کانسوننٹ جو ووکل کارڈ میں وائبریشن پیدا کرتے ہیں ڈیورنگ پروننسیشن، تو ایسے کانسوننٹ کو وائسڈ کانسوننٹ بولتے ہیں۔ اردو میں اس کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ تو ایسے حروف صحیح جو ادا کرتے وقت حلق میں جنبش یعنی وائبریشن پیدا کرے، یا آپ دوسرے الفاظ میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حروف صحیح جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کو وائسڈ کانسوننٹ کہتے ہیں۔ نان وائس کانسوننٹس یا وائس لیس کانسوننٹ کون سے ہیں؟ The consonant that pronounce without the vibration of vocal cords are voiceless۔ ایسے کانسوننٹس جو پروننس کرتے وقت ووکل کارڈ میں وائبریشن پیدا نہ کریں، تو اس کو نان وائسڈ کانسوننٹ کہتے ہیں یا وائس لیس کانسوننٹ کہتے ہیں۔ ایسے حروف صحیح جو ادا کرتے وقت حلق میں جنبش پیدا نہ کرتے ہوں، یا دوسرے الفاظ میں ایسے حروف صحیح جو حلق سے ادا ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر کچھ وائس کانسوننٹ ایسے ہیں جن کے جوڑے ہیں نان وائس کانسوننٹ، لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسے کانسوننٹ بھی ہیں جن کے کوئی پیر نہیں ہوتے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں یہ وائس کانسوننٹ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ان کا جو کاؤنٹر پارٹ اور ان کے جوڑے ہیں وہ نان وائس کانسوننٹ ہیں۔ وہ جو کہ بعض اوقات ایف میں بدل جاتا ہے، گے جو کہ کا میں بدل جاتا ہے بعض اوقات، زے ایس میں، بے پے میں، دے تے میں، اور ژے شا میں بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، وہ جو ہے ایف میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا ایف وے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ In Russian pronunciation, all voice consonants at the end of the word are pronounced like their voiceless counterparts. This phenomena is called consonant assimilation or devoicing of consonant۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ consonant assimilation اور devoicing کیا ہوتی ہے، تو ایسے وائس کانسوننٹ جو کسی لفظ کے آخر میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر نان وائس کانسوننٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس فینومینا کو ڈیوائسنگ بھی کہتے ہیں اور اسیمیلیشن آف کانسوننٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر وہ آخر میں آ جائے یا وہ آخر میں آ جائے تو اس کو ہم کنورٹ کریں گے ایف میں، یہ پروناؤنس ہوگا پھر ایف۔ گے اگر آخر میں آ جائے تو یہ پروناؤنس ہوگا کا میں، اور زے اگر آخر میں آ جائے تو یہ ایس بن جائے گا۔ بے اگر آخر میں آ جائے تو یہ پے میں کنورٹ ہو جائے گا، اور دے اگر آخر میں آ جائے تو اس کو ہم تے پروناؤنس کریں گے، اور ژے جو ہے وہ آخر میں شا پروناؤنس ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وائس کانسوننٹ کے آخر میں گے، دے، ژے آیا ہے، جو کہ رائٹ سائڈ میں کا، تے، شا میں چینج ہو گیا ہے۔ تو دروگ جو ہے وہ لکھنے میں تو دروگ ہوگا، لیکن پروننسیشن میں دروک پروننس ہوگا، دروک۔ گورد جو لکھنے میں گورد ہے لیکن پڑھنے میں گورت ہے۔ موج جو ریٹن فارم میں ہے موج ہے، لیکن ہم اس کو پروناؤن کریں گے موش۔ جب وائس کانسوننٹ کے بعد نان وائس کانسوننٹ آ جاتا ہے تو جو پہلے والا وائس کانسوننٹ ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا اپنے کاؤنٹر پارٹ اور اپنے جوڑے والے نان وائس کانسوننٹ میں۔ زاوترک میں جو ہے وہ جو ہے اس کا کاؤنٹر پارٹ ایف ہے، تو
تو یہ چینج ہو جائے گا وے کی جگہ ایف میں، تو ہم اس کو پھر پروناؤنس کریں گے زافترکت، وودکا۔ لکھنے میں تو وودکا ہے لیکن ہم اس کو پروناؤنس کریں گے وودکا۔ دے کو جو ہے ہم نے تے میں چینج کر دیا، کیونکہ جو دے ہے وہ وائس کانسوننٹ ہے، اور اس کے بعد جو کا ہے وہ نان وائس کانسوننٹ ہے، تو ہم نے اس کو چینج کر دیے نان وائس کانسوننٹ جو کہ اس کا پیئر تھا، اور دے کا جو تھا پیئر تھا تے، تو لہٰذا ہم نے دے کو ہٹا کے تے کر دیا۔ لوژکا آتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، لوژکا کی جگہ لوشکا پڑھیں گے۔ لکھنے میں تو یہ لوژکا ہوگا، لوژکا، اور پڑھنے میں یہ لوشکا ہوگا، کیونکہ ژ جو ہے یہ وائس کانسوننٹ ہے اور اس کے بعد کا آیا ہے جو کہ نان وائس کانسوننٹ ہے، تو لہٰذا ہم ژ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے نان وائس کانسوننٹ جو اس کا پیئر ہے شا، اس میں چینج کر دیں گے، تو پھر پروننسیشن میں یہ ہوگا لوشکا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی پیئر آف کانسوننٹ ہوتے ہیں اس میں جو دوسرا والا کانسوننٹ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ پہلے کو کیسے پروناؤنس ہونا ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھ سکتے ہیں، ریوک زک، ریوک زک، تو یہاں پر کا جو ہے وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے، اور اس کے بعد زے جو آیا ہے وہ وائس کانسوننٹ ہے، تو ہم کا کو جو ہے وہ چینج کر دیں گے زا کی وجہ سے، کیونکہ زا جو ہے وہ خود وائس کانسوننٹ ہے، تو وہ اپنے سامنے والے کو بھی وائس میں تبدیل کر دے گا، تو یہ ریوک زک کی جگہ ریوگ زک بن جائے گا۔ دوسری مثال ات دیخات، یہاں لکھنے میں تو ات دیخات ہے لیکن ہم اس کو پروناؤنس کریں گے ات دیخات۔ وائس کانسوننٹ وداؤٹ وائس لیس کاؤنٹر پارٹس، کچھ وائس کانسوننٹ ایسے بھی ہیں جن کے جوڑے نہیں ہیں وائس لیس کاؤنٹر پارٹ، ہم منصب اس کے نہیں ہیں، جیسے ار، ایل، ایم، این، اکرات کیا، یہ جو 5 ہیں ان کے پیئرز نہیں ہیں، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی بھی وائس کانسوننٹ آ جائے، وائس لیس کانسوننٹ آ جائے، تو ان کو وہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ جیسے اگزامپل جو ہے سسترا، یہاں پر تے جو ہے وہ وائس لیس کانسوننٹ ہے اور اس کے بعد ایر آیا ہے، تو ایر جو ہے وہ وائس کانسوننٹ ہے لیکن اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، سسترا ہی رہے گا۔ کنیگا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وائس لیس کانسوننٹ ہے اور اس کے بعد این آیا ہے وائس کانسوننٹ ہے، لیکن اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں، لہٰذا یہ کے کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ سلوشت میں جو ایس آیا ہے وہ بھی وائس لیس کانسوننٹ ہے اور اس کے بعد وائس کانسوننٹ ایل آیا ہے، لیکن اس کو چینج نہیں کیا کیونکہ یہ پیئرڈ والے وائس کانسوننٹ نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ویڈیو کو 1 بار 2 بار 3 بار دیکھا کریں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں، میں انشاءاللہ ہو سکے تو کمنٹس میں جواب دیا کروں گا، اگر کمنٹس میں ممکن نہ ہو تو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنایا کروں گا۔